السلام علیکم دوستو، اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی سال کا اختتام ایک عظیم ترین قربانی پر ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کی شہادت کا دن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ پھر سال کا اختتام جناب حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ساتھی نے، ہر یار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرشتے 950 سال بھی عمر فاروق کی تعریف بیان کرے تو کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اتنی اچھی تربیت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروپر ترین، ایک خاص ترین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص ترین عاشق بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اتنی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے اپنی اس محبت کا اظہار کر دیا۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے بیٹھے تو صبح سے لے کر شام تک بیان کرنے بیٹھے، ان کی شان بہت بلند ہے، ان کی شان بہت عظیم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا، ہمیشہ عدل انصاف پہلے اپنی ذات پر کرتے، پھر دوسروں کے اوپر وہ نافذ کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ لوگوں کی مدد فرمائی، گلیوں میں گشت کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، مساکینوں کی مدد کرتے، یتیموں کو، بیواؤں کی خدمت کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہچکچائے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے دور خلافت کے اندر دجلہ کے کنارے اگر پیاسا کتا بھی مر گیا تو کل قیامت کو میرا اللہ مجھ سے حساب میرے اس کتے کا بھی لے سکتا ہے۔ اس طرح کی عدالت، اس طرح کا عدل، اس طرح کا انصاف، اس طرح کی سوچ خدا را اگر آج ہمارے حکمرانوں کو آ جائے تو شاید ہم بھی کہاں کے کہاں پہنچ جائیں۔ ہم اپنے دین سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں، ہماری عدالتیں، ہمارا قانون دین محمد سے بہت پیچھے ہٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سب یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ آج عدالتوں کے اندر وکلا ججز بک جاتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر بک جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون اور عدل و انصاف کی پاسداری نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے علاقے کے اندر، ہم دور نہیں جاتے، ہم اپنے گھر کے اندر اپنا عدل انصاف کرنا شروع کر دیں، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صوبوں کے اندر گورنروں کو مقرر کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کا گورنر حضرت عمر بن عاص کو مقرر کیا تو ان کے بیٹے نے ایک غریب نوجوان کے بیٹے کو بہت مارا۔ کس وجہ سے مارا کہ وہ ایک ریس کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ وہ ایک ریس کے اندر اس غریب نوجوان کے لڑکے سے ہار گیا تھا۔ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اس نوجوان کو بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کی کمر کے پیچھے خون کے نشان جم گئے۔ وہ اپنے گھر آیا اور اپنے ابا سے کہنے لگا، ابا جان ہم کیا غلام ہیں، ہمیں آزادی ہونی چاہیے، میں جیتا ہوں تو میں نے اپنی جیت کا جشن ویسے نہیں منایا جس طرح مجھے عمر بن عاص کے بیٹے نے مار کے میری کمر پر تشدد کیا۔ اس کا باپ کہنے لگا، بیٹا فکر مت کرو، چلو ابھی ہم مدینے چلتے ہیں، یہ عمر کا دور ہے، عمر عدل و انصاف کرنے والا ہے، عمر ہمیں انصاف دے گا۔ وہ نوجوان اور اس کا باپ رات ہی مدینے کی طرف نکلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچے اور انہوں نے جا کر وہ اپنا کرتا ہٹا کر اس بچے کی قمیض
ہٹا کر اس کی کمر دکھائی تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اتنا ظلم و جبر عمر کی حکومت میں، عمر کی عدالت میں اتنا بڑا ظلم ہو کر آیا ہے، بلایا جائے جس نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو وہ نوجوان شخص کہنے لگا جناب مصر کے بادشاہ عمر بن عاص کے بیٹے نے اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میں گورنر کا بیٹا ہوں، میں جو کچھ مرضی کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو بھیجا، فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ اور اس کے باپ کو بھی بلا کر لاؤ۔ جب باپ اور بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیے گئے تو کہا کہ اس کے ماں باپ نے تو اس کو آزاد پیدا کیا ہے، تو تم نے کیوں اس کو غلام بنایا ہے؟ تم نے کیوں اس کو غلام بنایا ہے؟ اب تم اس سے وہ کوڑے کھاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے کان میں کس نے بات ڈالی کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے؟ اس کو بتاؤ کہ تم ایک بکریاں چرانے والے کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عدل اور انصاف دلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود 10 اونٹ چرانے والا نوجوان لڑکا تھا، مجھے تو 10 اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تربیت ایسی کی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دین محمد کی سلطنت ادا کر دی اور کہا کہ میری سلطنت میرے بعد اس سلطنت کو چلاؤ۔ مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور خلافت کے اندر سلطنت چلانے کا طریقہ بتا دیا۔ میرے بھائیوں، عدل انصاف کرنا ہے۔ اگر عدل انصاف ہماری عدالتوں کے اندر نہیں ہے تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم خود اپنی ذات کے ساتھ، ہم خود دوسروں کے ساتھ ظلم و جبر ہونے دیتے ہیں، ہم چند پیسوں کی خاطر بک جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عدل انصاف کے ساتھ کام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گشت کیا کرتے تھے، راتوں کو بازاروں میں پھرتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے کہ کوئی بچہ بھوکا تو نہیں رہا، کہ کوئی ماں اپنے بچے کو بھوکا تو نہیں سلا رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ مدینے سے تھوڑا سا دور ایک نوجوان شخص جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس جھونپڑی سے ہلکی ہلکی آگ کی کرنیں محسوس ہو رہی ہیں اور اس جھونپڑی کے اندر سے آہو آزار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ پتہ کر کے کیا ماجرا ہے، اس وقت آگ جل رہی ہے، سب خیریت تو ہے؟ ان کا غلام جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے بھائی جان کیا خیریت ہے؟ آپ اس وقت آگ جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، خیریت تو ہے؟ وہ شخص کہنے لگا تمہیں کیوں بتاؤں، تم جاؤ میں تمہیں کیوں بتاؤں، تم کون ہو؟ ہم اجنبیوں سے بات نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام واپس آ کر کہنے لگا امیر المؤمنین وہ نوجوان شخص بتانا نہیں چاہتا۔ پھر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خود گئے اور اسے پوچھا میرے بھائی کیا ماجرا ہے، اس وقت رات کے پہر میں کیوں یہاں پر بیٹھے ہو اور اس میں چونپڑی کے اندر سے تکلیف زدہ آوازیں آ رہی ہیں، کیا ماجرا ہے؟ اندر کوئی مریض ہے، کوئی بیماری کی حالت میں لت پت لیٹا ہوا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا جناب میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور امیر المؤمنین جناب حضرت عمر فاروق سے ملنا ہے اور میری بیوی حاملہ ہے، اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے تم یہیں پہ ٹھہرو، اپنے غلام کو کہا کہ اس بھائی کے پاس ہی ٹھہرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے، اپنے گھر سے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور فرمانے لگے کہ ایک دوست کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت ہے، جو کچھ بچے کی ولادت کے وقت جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب کچھ لے لو، سب کچھ لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنی بیوی کے ساتھ جو چاہیے وہ سب کچھ لے لو۔ ان کی بیوی نے وہ تمام سامان اٹھایا اور فرمانے لگی جناب آپ کچھ لکڑیاں اکٹھی کر لیں تاکہ ہم نے پانی گرم کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ اس جھونپڑی کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خود آگ جلاتے ہیں، خود لکڑیاں لگاتے ہیں، کبھی کچھ چیز کی ضرورت پڑتی، کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی۔ حضرت عمر فاروق کبھی ادھر بھاگے جاتے، کبھی ادھر بھاگے جاتے۔ وہ نوجوان شخص دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ اجنبی کون سا شخص ہے جو میری اس طرح مدد کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اندر سے آواز دی امیر المؤمنین آپ کو بہت بہت مبارک ہو، امیر المؤمنین اے عمر آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے بیٹے آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ نوجوان شخص جب یہ الفاظ سنتا ہے تو زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ عمر بن خطاب ہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ آپ سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے پاس
وزیر رکھتے ہوں گے، اپنے پاس اپنے اتنے غلام رکھتے ہوں گے، آپ اپنے اتنے بڑے محل میں رہتے ہوں گے۔ تو انہوں نے فرمایا سنو میرے دوست، سنو، یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہاں پر غریب اور مسکین کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے، یہاں پر کوئی امیر اور غریب نہیں ہے، یہاں پہ سب ایک ہیں۔ یہاں پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہاں پر ہر سب کوئی آپ سے اسی طرح محبت سے بات کرے گا۔ یہ تو میرا فرض تھا، میں نے تمہاری خدمت کرنی تھی، یہ میرا فرض تھا۔ اب مجھے بتاؤ تم عمر مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اس نے اپنا سارا ماجرا سنایا، اور ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کچھ مدد بھی کی اور اس کا تمام سارے مسئلے بھی حل کیے۔ وہ نوجوان شخص روتا ہوا اور خوشی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے سے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، انہوں نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، انہوں نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، عدل کیا، انصاف کیا۔ دوستو وہ دن بھی بڑا عجیب دن تھا جب مدینے میں حضرت ابو شامہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو سزا دی گئی، جب کفار نے ان کو نبیذ کا کہہ کر شراب پلا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شراب پی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ابا جان کفار نے نبیذ کا کہا تھا، نبیذ حلال تھی، لیکن انہوں نے مجھے شراب پلا دی، ابا جان مجھے معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا تو چپ کر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی حدوں کو پار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کا پامال کیا ہے، اس کی سزا تمہیں ملے گی، اس کو درے مارے جاؤ، اس کے درے مارے جائے۔ حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوک میں کھڑا کر دیا گیا اور درے مارے گئے۔ ان کی بیوی کہنے لگی جناب میں اس کے ایک ایک درے کی بدولت ایک ایک پیدل حج کروں گی۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ایک ایک پیدل حج کو دیکھوں یا اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کروں، یا ان کے بتائے ہوئے عدل اور انصاف کو دیکھوں، یا ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو دیکھوں، نہیں اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت ابو شامہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درے مروائے، جب 80 درے لگے تو حضرت ابو شامہ دنیا سے انتقال کر گئے۔ جب بچے کی شہادت کا وقت قریب تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا نبی پاک سے جا کر کہنا میں نے تو غلط کام کیا تھا، لیکن میرے باپ نے مجھے پاک کر کے بھجوایا ہے، میری اس شہادت کو قبول کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو۔ بتاؤ کوئی باپ آج کوئی غلط کام کرے اس کی اولاد، کیا وہ باپ اس طرح سزا دیتا ہے؟ وہ تو اس کو اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ چلو چھوڑو یہ بچہ تھا غلطی ہو گئی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ عدل انصاف کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا دین بتایا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیا کہتا ہے۔ دوستو اگر ہم نے کسی کے ساتھ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، تو ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے سیکھنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت سے سیکھنا ہے جو انہوں نے ہمیں سب کو امت مسلمہ کو سکھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالص تربیت حاصل کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت میں بانٹ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرتے۔ ایک بار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمانے لگے علی مجھے آپ سے کچھ پرسنل کام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 دیے پڑے ہوئے تھے، ایک دیا انہوں نے بجھا دیا، پھر دوسرا دیا جلایا۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے اے عمر مجھے بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا؟ پہلے بھی تو وہ دیا جل رہا تھا، اب وہ دیا بجھا کر دوسرا دیا کیوں جلایا؟ وہ فرمانے لگے چھوڑو علی یہ میرے اور میرے اللہ کا ماجرا ہے۔ وہ نہیں کہنے لگے علی نہ کہنے لگے عمر جب تک مجھے یہ ماجرا نہیں بتاؤ گے تب تک میں سوال جواب نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے علی جب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں سرکاری دستاویزات لکھ رہا تھا، اس لیے سرکار کا دیا ہوا تیل جلا رہا تھا۔ اب تم نے کہا کہ اب آپ نے بولا کہ اب میں نے آپ سے پرسنل مشاورات کرنی ہے، اس لیے میں نے سرکار کا تیل والا دیا بجھا دیا، اپنے ذاتی پیسے سے خریدا ہوا تیل اور اس دیے کو جلایا تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل کو جا کر یہ جواب دے دوں کہ میرے اللہ کہ میں اپنی ذات کے لیے تیری نبی کی سلطنت میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنے دور حکومت میں
ایک روپے کا تیل بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اپنی سلطنت میں اپنی ذات پر ایک روپے کا تیل بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ یہ تھا انصاف، یہ تھا عدل، یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گلی میں گشت کر رہے تھے، ایک بڑھیا اماں بیٹھی ہوئی وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ عمر کو میرے حالات کا نہیں پتہ، میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے اور کہنے لگے اماں جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ بڑھیا اماں کہتی کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اماں جان مجھے بتائیں تو صحیح آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیا میں آپ کی مدد کر سکوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھ کے اماں کہنے لگی تم کیا میری مدد کرو گے؟ میری مدد تو عمر نے بھی نہیں کی، تم کیا میری مدد کرو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے اور اماں جان سے کہنے لگے اماں جان عمر کو کیا پتا آپ کس حال میں ہیں، سنو اس بڑھیا اماں کے الفاظ اور اس بڑھیا اماں کے الفاظ، کاش کہ یہ الفاظ ہماری حکومتوں کو، ہمارے حکمرانوں کو پتہ چل جائے۔ وہ بڑھیا اماں کہنے لگی اگر عمر کو اپنے دور خلافت کے اندر اس کے رہنے والے لوگوں کا خیال نہیں کہ وہ لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں، کس حال میں جی رہے ہیں، کس حال میں مر رہے ہیں، تو عمر کو بولو اپنی حکومت چھوڑ دے، کسی اس نوجوان کسی اس کو دے کہ جو عوام کا خیال رکھ سکے، جو عوام کی خدمت کر سکے، جو عوام کے دکھ درد کو سمجھ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نیچے بیٹھ گئے اور اماں جان سے کہنے لگے اماں جان چلیں عمر کو معاف کر دیں، ایک بار مجھے بتائیں تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اماں کو منا لیا، اس اماں کو راضی کر لیا۔ اماں کہتی میں بیوہ عورت ہوں، میری اولاد نہیں ہے، میرے اوپر 40 دینار کا قرض ہے، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، میرا گھر بار نہیں ہے، عمر کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس حال میں جی رہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے، سارا کچھ لا کر دیا، کھانا بھی لا کر دیا، 40 دینار بھی لا کر دیے۔ اماں کو منانے لگے اماں جان صرف ایک بار عمر کو معاف کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اماں کو 40 دینار بھی دیے۔ اماں کہتی نے میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، کاش کہ وہ کبھی مجھے مل جائے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بتایا نہیں تھا کہ میں ہی امیر المؤمنین عمر فاروق ہوں۔ اماں کو راضی کرتے رہے، اماں آخر میں مان گئی۔ ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرمانے لگے عمر کہ ہم نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، آپ اس وقت یہاں پر ہیں۔ وہ اماں دیکھ کر چونک اٹھی کہ آپ عمر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اماں جان اب آپ نے مکرنا نہیں ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ اماں جان سے کہا کہ اماں جان اس دستاویزات پر اپنے انگوٹھا لگا دیں، آپ اس پر لکھ دیں کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ جب اس اماں نے انگوٹھا لگا دیا، جب لکھ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی کہ یہ خط میرے کفن میں رکھ دینا کہ کل قیامت کو جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ملوں، اور ان کو یہ خط دکھا سکوں کہ یا رسول اللہ، اے میرے اللہ میں اپنی خلافت کے اندر اس بڑھیا اماں کو بھی راضی کر کے آیا ہوں، نہ اپنی خلافت کے اندر اس بڑھیا اماں کو بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ اللہ ہمیں عمر فاروق جیسا جری اور دلیر انسان حکمران عطا کر جو ہمارے غریب لوگوں کی مدد کر سکے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بیٹا حذیفہ بن یمان کو بلاؤ، لیکن پھر کہا بیٹا ٹھہرو، آج میں خود ہی جاتا ہوں حذیفہ کے پاس۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہی صحابی تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے تمام منافقین کی لسٹ بنا کر دی تھی کہ یہ منافق ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہری نکلے اور جناب حضرت حذیفہ بن یمان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمانے لگے حذیفہ آپ سے ایک کام تھا، مجھے سچ بتانا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے مدینے کے تمام منافقین کی لسٹ دی تھی، مجھے صرف ایک بار بتا دینا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو صرف ایک بار بتا دینا کہ کہیں منافقین میں اس عمر بن خطاب کا نام تو نہیں تھا، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ
میں اپنے باپ کے مرنے پر اتنا نہیں رویا جتنا میں عمر کے سوال پر رویا تھا۔ وہ فرمانے لگے عمر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق قیامت کے دن تینوں قبر سے اکٹھے اٹھائے جائیں گے، تینوں جنت میں اکٹھے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے جنت میں میرے گھر کے نزدیک رہتے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے اور فرمانے لگے اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میرے اللہ تو مجھے معاف کر، میں تو اونٹ چرانے والوں کا بیٹا تھا، میرے نبی نے مجھے کیا کیا سکھا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان عطا کرتی کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک اینٹ کو اپنا تکیہ بنا کر لیٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند ہے کہ دوستو ہم بیان کرنے بیٹھے تو ہماری زبانیں تھک جائیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کبھی نہ ختم ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا جو وہ ماں عائشہ کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں پہلو میں تدفین ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مجھے کہیں اور دفن کر دینا، جنت البقیع میں دفن کر دینا اور جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا اماں جان ابا جان آپ سے ایک اجازت طلب چاہتے ہیں، ابا جان کی حالت بڑی علیل ہے، وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ نہ میرے وصال کے بعد مجھے تدفین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ملے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بات بتاؤ اپنی قبر کی بھی جگہ کوئی دیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے ساتھ میرا خود دفن ہونے کو جی تھا، ایک سائڈ پہ میرے ابا جان ہوتے اور ایک سائڈ پہ میرے درمیان میں میرے خاوند محترم جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہوتے، لیکن فرمانے لگی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بار فرمایا تھا کہ ہم کل قیامت کے دن میں اور عمر اور میں اور ابوبکر صدیق کل قیامت کے دن تینوں ہاتھ پکڑ کے قبر سے اٹھیں گے اور ہم جنت میں بھی ایک ساتھ ہی جائیں گے، اس وجہ سے میں اجازت دیتی ہوں وہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا جائے، ان کی تدفین کر دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان دوستو اتنی عظیم ہے کہ آج بھی کوئی مدینے میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہو کر اور جھک کر جو سلام کرتا ہے وہ صدیق اکبر کی یاری اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کو بھی سلام کرتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان نوازی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان نوازی۔ اے اللہ ہمیں عمر فاروق جیسا عدل اور انصاف کرنے والا حکمران عطا کر۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا اور جس طرح اس دور میں لوگ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرتے تھے، میرے اللہ ہم کو ویسا بنا دے اور ہمیں حکمران جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عطا فرما۔ میرے اللہ پاکستان کی خیر فرما، میرے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک پاکستان کو عظیم ترین مرتبہ عطا فرما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم ترین مرتبہ عطا فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ اے اللہ پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے پاکستان کو ایک ایسا اور عظیم ترین لیڈر عطا فرما جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بتائے ہوئے رستوں پر چلے، جو لوگوں کا خیال رکھے اور لوگ اپنی ذات کا خود خیال رکھیں اور لوگ اپنی ذات کے ساتھ خود عدل انصاف کرنے والے بنے، اپنے بکے نہ، پیسوں پر نہ بکے، چند پیسوں پر نہ بک کر جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ اگر انسان کی طاقت دیتا، وہ کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، اگر سچ اتنا ہی کڑوا ہوتا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، انہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور سچ ہی بولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم اور واحد ہستی ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں سچ ہی بولا۔ دوستو سچ کو اپنا ہتھیار بناؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلو۔ میرا اللہ پاک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔